السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عام آدمی پر جو حال خواب کی حالت میں کھلتا ہے، اللہ والے پر وہ جاگتے ہوئے کھل جاتا ہے۔ اللہ والے کی شان بہت عظیم ہے۔ عام بندے کا نفس بدن ہی میں اثر کرتا ہے اور اللہ والے کا نفس اس کے بدن جسم کے یعنی باہر اثر کرتا ہے۔ اس طرح کے خلق میں بگاڑ بھی پیدا نہیں ہوتا۔ عام آدمی کو جو علوم آتے ہیں وہ سیکھ کر ہی آتے ہیں، اور جبکہ اللہ والے کو بے سیکھے اپنے دل سے ہی آ جاتے ہیں۔ تیز عقل والا صاف دل آدمی اپنے پاس علوم کو بغیر سیکھے حاصل کر لیتا ہے، اور یہ سب دل کے راستے سے ہی اس کے پاس آتے ہیں۔ جتنا زیادہ دل صاف ہوگا اتنا ہی علوم خود بخود وہ جان جائے گا، اور اسی کو علم لدنی بھی کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے سکھایا اسے اپنے پاس سے ایک علم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ و مقام سب سے بلند ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی سکول میں گئے نہ کسی مدرسے میں۔ ان کے پاس جو علم ہے وہ اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ اس لیے علم لدنی جو ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، وہ کسی کے پاس ایسا علم ہے ہی نہیں۔ اس لیے یہ علم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا وہ اللہ سے ملا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس لیے بلند و بالا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام آپ خود جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے۔ حقیقت مصطفیٰ عام انسان کو سمجھ آنے والی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا دل جو ہے وہ اتنا صاف ہی نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں اپنے بارے میں معلومات ہو سکے۔ جن لوگوں کا دل صاف ہوتا ہے وہ تو جب کسی جگہ کی طرف چلنا چاہتے ہیں تو راستے میں جو رکاوٹیں آنی ہوتی ہیں وہ ان کو پہلے ہی معلوم ہوتی ہیں، اور ان کا توڑ وہ پہلے ہی لے کر جاتے ہیں، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہوتا ہے وہ ہونا ہوتا ہے، اور اس سے بچاؤ کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ تصوف جو ہے اس کے اندر علم رکاوٹ ہے، ایک حجاب ہے۔ محسوسات کے جو علم ہے، اگر ایک صوفی اس میں مشغول ہو کر رہے گا تو پھر وہ حقیقت اور معرفت کو نہیں پا سکے گا، کیونکہ ابھی وہ حجاب میں ہے۔ تمام علوم ایک حجاب ہوتے ہیں۔ جب بندہ ان سے اپنے آپ کو خالی پاتا ہے تب حقیقت کھلتی ہے، تب معرفت ملتی ہے۔ دل حوض کی طرح ہے اور حواس 5 نہریں ہیں۔ ان میں سے جیسے حوض میں پانی جاتا ہے، اسی طرح دل سے حواس کو پانی جاتا ہے۔ اگر دل والا پانی حواس میں جائے تو بندے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں
کہ حوض سے صاف پانی نکلے اور چشمہ صاف ستھرے پانی کا پھوٹ پڑے تو یہ تدبیر کر لو، پانی جو حوض میں ہے اسے نکال دو، کیچڑ جو پانی کی وجہ سے ہو گئی ہے اسے بھی نکال دو اپنے دل سے، حواس کی طرف سے آنے والی تمام نہروں کا راستہ بند کر دو تاکہ حوض میں باہر کا پانی نہ آئے، یعنی باہر سے جو لوگوں کے ساتھ میل جول ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، ماحول ہوتا ہے، اس سے کوئی غلط برائی کسی قسم کی ایسی بات جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے وہ اندر نہ آنے پائے۔ اب حوض کی تہہ کو کھود کر صاف پانی اس کے اندر سے نکالو۔ تو حوض کی تہہ کو کھود کر کیسے صاف پانی نکالیں گے؟ توبہ استغفار کریں گے، پھر ذکر الہی کریں گے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں گے اور قرب حقیقت کی طرف ڈوب جائیں گے۔ جب تک حوض باہر کے پانی سے بھرا رہے گا اندر کا پانی نہیں نکلے گا، اور جب تک باہر والے علم سے دل خالی نہیں ہو جاتا تب تک وہ علم جو دل کے اندر سے پیدا ہوتا ہے وہ پیدا نہیں ہوگا۔ اپنے سیکھے ہوئے تمام علم کو نکالنا پڑے گا، اس کے ساتھ مشغول نہ رہے، یہ حجاب ہے۔ اب جب بندہ اس سے باہر نکلے گا تب ہی یہ حجاب دور ہوگا اور قربت الہی کی طرف دل کی کھڑکی کھلے گی۔ اب کشف بھی حاصل ہو جائے گا اور محسوسات کے علم سے دل خالی ہوگا۔ جب محسوسات کے علم سے دل خالی ہوگا تب ہی بندے کو کشف بھی حاصل ہوگا اور کرامات بھی اس سے پھوٹیں گی۔ یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب بندہ محسوسات سے اپنے آپ کو خالی کر دیتا ہے۔ محسوسات کا مطلب ہے جو ہم 5 حس جو اللہ نے بنائے ہیں ان سے، کیونکہ علم حاصل کرنے کا ذریعہ یہی ہے، اور انہی سے جو علم حاصل کرتا ہے بندہ، انہی سے بندے کے اندر دشمنی پیدا ہوتی ہے، حسد پیدا ہوتا ہے، غیبت چغلی کا کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تہمت لگانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، کسی پر ظلم کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، کسی کو تکلیف دینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ کسی قسم کی برائی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح حقوق انسانی کو پامال کرنے والا بندہ بن جاتا ہے، اور جب اس علم کی نفی کر لیتا ہے بندہ اور صرف رب تعالیٰ کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے اور دل کو خالی کر دیتا ہے، اس کے اندر اللہ کو دعوت دیتا ہے، یعنی اللہ کا ذکر اس کے اندر اس کی پوری توحید کے ساتھ جاری کرتا ہے، تب وہ اللہ، کیونکہ وحدہ لا شریک ہے، وہ شریک کوئی اس کا ہے ہی نہیں، تو جب بندہ اپنے اندر سے سارا کچھ نفی کر کے اس کو خالی کر کے اللہ کے حضور پیش کر دیتا ہے تو اللہ کا وہ مسکن بن جاتا ہے، اور پھر دل سے وہ چشمے پھوٹتے ہیں جو علم سیکھنے کے علاوہ خود بخود اللہ کی طرف سے روح سے دل کے راستے داخل ہوتا ہے، کیونکہ قل الروح من امر ربی، روح اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کا علم روح سے دل میں آتا ہے، اور پھر دل اس کو جس طرح حکم ہوتا ہے اس طرح آگے چلاتا ہے۔ کچھ باتیں بتانی ہوتی ہیں جو شریعت کے دائرے میں ہوتی ہیں، لیکن باقی سب اللہ اور بندے کے درمیان پردہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے علم سے مستفید کرے، آمین۔